الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. سورۃ النساء آیت نمبر 103 اور 104 کی میں نے تلاوت کی ہے. ان دو آیتوں میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر چکو، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ. نماز سے مراد صلاۃ الخوف ہے، خوف کی نماز ہے جس کا تذکرہ اس سے پہلے والی آیت میں کیا گیا، جس کی ایک مخصوص حیت ہے، جس کی ایک مخصوص کیفیت ہے. اس آیت کریمہ میں صلاۃ الخوف کے لیے خضا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بظاہر نماز نہ مکمل نماز ہے، نہ تمام نماز ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہے. یہ اللہ کے ہاں ادا ہی شمار ہوگی. ویسے قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ میں خضا کا لفظ ادا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز خضا کر چکو، یعنی جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی اور اللہ کا رزق تلاش کرو. فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو پھر کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. اللہ کو یاد کرنے کا عمل صرف صلاۃ کی حد تک محدود نہ ہو. گرچہ نماز بھی جو فرض کی گئی ہے وہ اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے فرض کی گئی ہے، مشروع کی گئی ہے، تو اللہ کے ذکر سے ہمارا تعلق صرف صلاۃ کی حد تک محدود نہ ہو. فرمایا جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ برائے نام اللہ کو یاد کرتے ہیں. فرمایا آگے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب تمہیں اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. یعنی جب خوف کی حالت ختم ہو جائے اور دشمن کا خطرہ ختم ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. جو نماز کی اصل حیت ہے، جو نماز کی اصل کیفیت ہے، پورے ارکان کی رعایت کرتے ہوئے، شروط کی رعایت کرتے ہوئے، وقت کی رعایت کرتے ہوئے پھر نماز ادا کرو. فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً اللہ نے نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض کی ہے. یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے. تو نماز کے ایک متعین اور مقرر اوقات ہیں. کسی نماز کو نہ اس سے وقت سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے، نہ اس کے وقت کے گزرنے کے بعد پڑھا جا سکتا ہے، الا کہ کوئی عذر ہو. عذر میں شریعت نے نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت دی ہے. جیسے سفر میں جمع حقیقی کیا جا سکتا ہے، جمع تقدیم ہو کہ جمع تاخیر. حالت سفر میں مسافر عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ یا ظہر کی نماز کو عصر کے ساتھ
مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ یا عشاء کی نماز کو مغرب کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، تو مخصوص حالت ہے۔ اسی طرح بیمار اگر چاہے تو وہ بھی جمع کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے نمازوں کا ایک وقت متعین کیا ہے، تو اسی بنا پر مومنوں کو چاہیے کہ مقررہ اوقات پر نمازوں کا اہتمام کریں۔ ام فروہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز اول وقت پر ادا کرنا۔ اور منافقین کی نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سنگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور برائے نام اللہ کا ذکر کرتا ہے، تھوڑے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو، یعنی مخالف کے تعاقب میں، دشمن کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، پوری شجاعت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو، ان کے خلاف بھرپور جد و جہد کرو۔ فرمایا ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے تو تمہارے ہی جیسا انہیں بھی دکھ پہنچا ہے۔ جیسے اسی طرح کا ایک مضمون سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی ان جیسا زخم پہنچا ہے۔ یعنی جب وہ باطل پر رہ کر کے اتنا سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، اتنی ساری قربانیاں دے رہے ہیں، تو تم حق پر رہ کر کے تم کو کتنی قربانیاں دینی ہیں؟ زخم تم کو بھی لگے ہیں، ان کو بھی لگے ہیں، لیکن وہ باطل کے لیے، تم حق کے لیے، تم کو حق کے لیے بدرجہ والا قربانیاں دینی ہیں۔ فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہوں جو امیدیں انہیں نہیں ہیں، تو لہٰذا تمہیں تکلیفوں پر اور زیادہ صبر ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو۔ ہر دو صورت میں تمہارے لیے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، شہید ہو جاؤ جنگ میں شرکت کے بعد تب بھی تمہارے لیے اجر و ثواب کا وعدہ، اگر شہید نہ ہوں غازی بن کر کے لوٹو تب بھی تم اللہ سے امید کرتے ہو۔ بقیہ کافروں کا معاملہ، ان کے سامنے صرف دنیا کی زندگی ہے، تمہارے سامنے آخرت کی زندگی ہے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یقین اللہ جاننے والا ہے اور حکیم ہے، دانا ہے، حکمت والا ہے، اس کے تمام احکام، اس کی تمام شریعت علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ آج کے لیے یہی 2 آیتیں کافی ہیں، تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔